السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی اور میں ہوں آپ کی میزبان پلوشہ محمود۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد سڑکوں پر حکومت مخالف اتحاد اور احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے اپوزیشن کی مختلف سیاسی جماعتوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہیں الائنس کا حصہ بننے کے لیے آمادہ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر کوششیں اس وقت رائگاں نظر آ رہی ہیں۔ اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت مولانا فضل الرحمان کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مولانا کی عزت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ اس اتحاد میں شامل ہوں۔ مولانا کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کچھ ہدایات دی ہیں جو میں ان تک پہنچا دوں گا۔ جمعیت علماء اسلام نے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اجلاس میں شرکت کے حوالے سے تحریک انصاف کو اپنی شرائط سے بھی آگاہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شمولیت سے متعلق شرائط سے جے یو آئی نے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کو آگاہ کیا ہے، جس کے بعد اسد کیسر نے پارٹی کے بعض مرکزی رہنماؤں کو شرائط سے متعلق بتا دیا، اور ساتھ ہی ترجمان جے یو آئی فے اسلم غوری نے کہا کہ الائنس میں شرکت سے متعلق جے یو آئی نے باضابطہ فیصلہ نہیں کیا، تاہم جو بھی فیصلہ ہوگا سب کو ضرور پتہ چل جائے گا۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سردار نزاکت صاحب، ساتھ ہی نصرت واحد صاحبہ تحریک انصاف سے، اور صوبیہ شاہد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نصرت صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ گرینڈ الائنس بنانے کی تیاریاں تو ہو رہی ہیں، لیکن جے یو آئی فے کو اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو ابھی تک آپ لوگوں نے اعتماد میں کیوں نہیں لیا، کیوں نہیں لے سکے آپ؟ کامیابی نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ نصرت صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، نصرت صاحبہ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نزاکت صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی کس طرح دیکھتی ہے گرینڈ الائنس بنا کے سڑکوں پر نکلنے کے اس فیصلے کو؟ دیکھیں، بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جو بھی پاکستان کے اندر اپوزیشن جماعتیں اگر کوئی گرینڈ الائنس بناتی ہیں یا کوئی اپوزیشن کا اتحاد بنتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے گی، اور جو ان کے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں اس کے مطابق اگر یہ پروٹیسٹ کریں گے پاکستان کے اندر تو اس کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی ویلکم کرے گی۔ ہم ڈے ون سے اس پہ کنونس ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے اگر وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہو اور وہ کسی وائلنس کے بغیر ہو تو اس کو پاکستان پیپلز پارٹی ویلکم کرتی ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی جس طرح اس پہ پروگرامات ہو رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا پہ ہائی لائٹس ہو رہی ہیں کہ خدا نخواستہ عید کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میرا نہیں خیال کہ کوئی اپوزیشن کا کوئی بہت بڑا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ بنیادی پاکستان اپوزیشن کی دو بڑی سیاسی جماعتیں جن کا اتحاد ہو سکتا ہے، اگر ہو بھی سکتا ہے تو وہ کچھ پاورز میں کچھ اپنے میسل دکھا سکتی ہیں، جس میں تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب تو ان کا جو ووٹ بینک ہے بیسیکلی کے پی کے میں ہے، ان کا پورے پاکستان کے اندر کہیں بھی ووٹ بینک نہیں ہے، اور وہ یہ اس چیز پہ کنونسڈ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کہ میرا مینڈیٹ چوری کر کے تحریک انصاف کو کے پی کے اندر حکومت میں لایا گیا۔ یہ ان کے گریونسز ہیں، اور انہوں نے بہت جگہوں پہ اپنی سپیچز میں، پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار بھی کیا ہے۔ ایک شخص سے مینڈیٹ چوری کر کے اس جماعت کو اگر دیا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کو اگر ہم کنسیڈر کریں تو وہ پھر ان کا جو پروٹیسٹ ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف بنتا ہے، پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں بنتا۔ تو میرا نہیں خیال کہ باقی تو خیر چھوٹی موٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی ہے، محمود خان نچکزئی صاحب کی پارٹی ہے، اور دو تین پارٹیز ان کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ ضرور کریں گی، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان کے اندر بڑا اپسیٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ اسی طرح کا پروٹیسٹ ہوگا جو میرے خیال میں ماضی میں ہوتا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز میں اتنی سکت نہیں ہوتی، اتنی جان نہیں ہوتی کہ وہ ڈیلی بیسز پہ یا منتھلی بیسز پہ پروٹیسٹ کر سکے۔ تو بنیادی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اس کو ویلکم کرتی ہے، لیکن مجھے ان کے اندر کوئی ایسی جان نہیں لگ رہی ان کے پروٹیسٹ میں جس سے حکومت کو یا پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی تھریڈ ہو یا کوئی کسی طرح کا وہ خطرہ سمجھتے ہوں۔ تحریک انصاف کے لوگ پہلے بھی پروٹیسٹ کرتے رہے، آج بھی پروٹیسٹ کریں،
لیکن 9 مئی سے گریز کریں, اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم ملیٹنٹ ونگ نہیں ہیں بلکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, اور ایک پیٹریوٹک پولیٹیکل پارٹی بن کے پاکستان کے اندر پروٹیسٹ کریں, تو اس کو حکومت اور پاکستان کے تمام اداروں کو, پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صوبیہ صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ کا تعلق کے پی سے ہے اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کے پی میں تحریک انصاف ذرا ہولڈ رکھتی ہے اپنا, اور ووٹ بینک اگر دیکھا جائے تو کے پی میں تحریک انصاف کا تھوڑا اسٹرانگ نظر آتا ہے, لیکن باقی جماعتوں میں ہمیں اتنا اسٹرانگ نظر نہیں آتا. تو مسلم لیگ نون کیا اقدامات کرے گی اپنا ووٹ بینک وہاں پر بڑھانے کے لیے؟ ساتھ ہی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ باقی دیگر اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر سکتی ہے ان فیوچر, یہ جو جتنا بھی گرینڈ الائنس بن رہا ہے اس کے ان تمام تر صورتحال کے حوالے سے؟ شکریہ پلوشا صاحبہ. میں بالکل سب سے پہلے تو نزاکت صاحب کی باتوں سے متفق ہوں, اور گرینڈ الائنس اگر ہے تو اگر ملک کی بھلائی کے لیے جو جہاں بھی ہے جو بھی کر رہے ہیں تو وہ بہتری ہے, لیکن قانون اور آئین کے مطابق پروٹیسٹ کرنا. لیکن یہ نہ ہو کہ 9 مئی کی طرح 9 مئی کی جو کارنامے ان لوگوں نے کیے ہیں پی ٹی آئی والوں نے, یا 26 نومبر پہ جو ان لوگوں کی حرکات تھے اور جو ان کے بیانات تھے, اور ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح فیملی ہمیں نہیں ملی جو کہا کہ ہمارا بیٹا یا بھائی یا بچہ شہید ہوا ہے, یا کوئی ایسے ایم پی اے میں نے ان سب میں یا ان کا کوئی عہدیدار نظر نہیں آیا اس پارٹی کا کہ اس میں کہا گیا کہ وہ شہید ہوا ہے. تو جو اگر یہ لوگ اگر چھوڑ کے آ گئے تھے جس کی تصویریں تھیں, تو وہ آپ کو پتا ہے کہ صرف کے پی کے کی ایکسائز کی سرکاری گاڑیاں تھیں, محکموں کی 1122 کی ہائی ایس کی جتنی بھی یہ تھی, وہ یہ لوگ سارے ادھر چھوڑ کے بھاگ کے آ گئے تھے ادھر سے. باقی یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم سول نافرمانی کریں گے, اس سے بھی یہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں, اور پورے پاکستان کو پتا ہے. اور اس طرح بیانات جو ابھی بھی کر رہے ہیں کہ ہم عید کے بعد سڑکوں پہ نکل کے آئیں گے, لیکن میرے خیال سے اس کے لیے آج جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے پرویز خٹک صاحب کا, تو ان کو بہت ان کو سیکھ کرنے کا, اور وہ سب ان کو پتا ہے پرویز خٹک صاحب کو کہ ان کے ساتھ کیا عمل کریں گے, اور ان کو کے پی کے کی پورے سرکاری عملے کا بھی پتا ہے, سرکاری آفیسر کا بھی پتا ہے. ٹھیک ہے صوبیہ صاحبہ, پرویز خٹک کے معاملے پہ ہم گفتگو کریں گے, لیکن نصرت صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی سب سے پہلے. جی مجھے آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی تک 1 سال کا عرصہ گزر چکا, حکومت اس وقت اقتدار میں ہے, لیکن 1 سال میں آپ لوگ جے یو آئی فے کو, مولانا کو منانے میں کامیاب نہیں ہو پائے. ابھی بھی ہمیں اگر مگر کی صورتحال نظر آتی ہے, پی ٹی آئی کی جانب سے رابطے بڑھا دیے جاتے ہیں, پھر رابطے ختم کر دیے جاتے ہیں, پاز لگ جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ گرینڈ الائنس بننے کی در پہ ہے لیکن مولانا ابھی تک راضی نہیں ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوشا اپنے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں مولانا کوئی ایسے ہی سیاستدان نہیں ہے کہ ادھر سے اٹھے اور آگے اور سیاستدان بن گئے. وہ پشتوں سے ان کے یہ چیز چل رہی ہے ان کے خاندان میں, اور وہ بہت زیرک سیاستدان ہے. وہ ان سے ملاقاتوں کا صرف پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, سبھی ان کے در پہ گئے, ایون صدر صاحب بھی, وزیر اعظم صاحب بھی, باقی جتنے لوگ ہیں وہ بھی سب جاتے ہیں ان کو منانے کے لیے. سب کچھ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کا قصہ چل رہا تھا, تو ہم لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بلکہ شاید سب کا خیال یہی تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں, لیکن ان کو تو ظاہر ہے ان کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اور وہ اگر ڈیمانڈ پوری نہیں ہوں گی تو پھر مشکل ہو جائے. ٹینشن بنے گی, اس کا صدر بنا دیا جائے. تو وہ ایک بہت ہی کروشل پوائنٹ ہے جس پہ یہ اگر ایکشن لیا گیا تو بہت سوچ سمجھ کے لیا جائے گا, کیونکہ مولانا صاحب کا کوئی پتہ کس وقت ادھر مڑ جائیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بہت گمبھیر سچویشن ہوگی, اور پی ٹی آئی کا
متحدہ جو انہوں نے نصرت اپوزیشن صاحبہ بنائی ہے 26ویں آئینی ترمیم جو تھی 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی سب مولانا کو قائل کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور مسلم لیگ نون وہاں پر گئی، حکومت نے مولانا کو قائل کر لیا 26ویں آئینی ترمیم پر، لیکن آپ لوگ ابھی تک قائل نہیں کر پائے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی ٹیم میں اچھے لوگ نہ ہوں جو قائل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں. یہ آپ اس طرح کی ہے نہیں جی، کیونکہ ہم کو پتا ہے انکلوڈنگ کے اوپر ان کو بہت مضبوط قسم کی ایک چیز چاہیے ہوتی ہے جس کے اوپر وہ چل کے وہاں تک پہنچ سکیں. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، وہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو اگر پورا کر سکے ہم لوگ تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اگر نہیں کر سکے تو پھر ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. اس میں کوئی اچنبے کی چیز نہیں ہے. لیکن جس طرح جی چاہیے متحدہ اس میں دیکھیں یہ لوگ کوشش کریں گے، اگر ہو سکا تو آ جائیں گے وہ، لیکن اگر ان کو صدارت چاہیے اپوزیشن کی تو وہ پھر مشکل ہو جائے گا. تو پھر اگر صدارت کے پوائنٹ پہ وہ اڑے رہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نہیں آ سکیں گے. ہماری 26ویں آئینی ترمیم کا تو ایک بہت بڑا ڈرامہ ہوا ہے نا، آپ کو پتہ اسمبلی کے اندر گھس کے ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، کس طرح رات کو ان کو کیا سر وہ کہہ رہے ہیں مجھے مل گیا ہے مسودہ. تو مسودہ بناتا کون ہے بھائی؟ آپ ہی تو بناتے ہیں. لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کس پاس بھی کچھ نہیں تھا. صحیح، ٹھیک. سردار نزاکت صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. نصرت واحد صاحبہ کا کوئی آئی تھنک انٹرنیٹ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے ان کی آواز ہمیں کلیئر نہیں آ پا رہی. جی نصرت صاحبہ آئی تھنک آپ کی انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کی آواز ہمیں کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اچھا میرے پاس تو آپ کی صاف آ رہی ہے. ٹھیک، ابھی آپ کی آواز بہتر ہوئی ہے. تو نارمل کال میں لے لیں، نارمل کال میں لے لیں. جی جی آپ ایسا کر لیں، نارمل کال پہ جوائن کر لیں. سردار نزاکت صاحب کی جانب آنا چاہوں گی. سردار صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے جواب میں یہ کہا کہ عید کے بعد کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس وقت پیپلز پارٹی کی سچویشن ہمیں کہاں نظر آئے گی؟ آپ لوگ کیا حکومت کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا اپوزیشن کے ساتھ؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات ہے کہ بہت خوش آئندہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی میڈیا ریپریزنٹیٹیو ہیں جب وہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو بہت زیادہ احترام کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیتے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور اسی طرح جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے میں ایک اسپوکس پرسن کو سن رہا تھا کچھ دن پہلے میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ، وہ بھی عمران خان کو بہت عزت احترام سے ان کا نام لے رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیاں بلکہ دونوں لیڈر، ایک یہودی ایجنٹ سے باہر نکلا اور ایک ڈیزل سے باہر نکلا. یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کو ہم بڑی خوش آئندہ بات قرار دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے سوال کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب انفارچونیٹلی پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ اکانومی کے اوپر، آپ انٹرنیشنل کور ایشوز کے اوپر، جب پاکستان سٹک ہوا تھا، مذہبی تنظیموں نے سٹک کیا تھا، اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ اس لیے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ جتنی پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نہیں چاہ رہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم ڈیریل ہو. اسی بنیاد کے اوپر آج ہم جو میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہم نے پورا موقع دیا شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو اپنی پرفارمنس دکھانے کا کہ وہ پاکستان کے اندر آزادانہ طور پہ اپنا کام کریں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ جو بھی ہمارے گریونسز ہوتے ہیں، ریزرویشنز ہوتی ہیں، ہم حکومت کے سامنے رکھتے ہیں. دو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی میچور لیڈرشپ ہے، چاہے میاں شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور میچور پولیٹکس کر رہے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی کی باتوں میں نہ آئیں.
بلکہ وہ حکومت کو سپورٹ کرے اور سارے مل کے. میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ عمران خان سمیت پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز سے ڈائلاگ کریں اور پاکستان جن کرائسس سے گزر رہا ہے, چاہے اکانومی کے کرائسس ہے, نیشنل ہے, انٹرنیشنل ہے, ہمارے جتنے پوری دنیا کے ساتھ ریلیشنز ہیں, اس کے اوپر میرے اپنی خواہش یہ ہے, ہماری پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جو ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی اس کے مطابق پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. تمام جو پاکستان کے ادارے ہیں, چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, سول بیوروکریسی ہے, جوڈیشری ہے, میڈیا ہے, سب کے ساتھ مذاکرات کر کے ملک کے لارجر انٹرسٹ میں 25 سے 50 سال کا کوئی چارٹرڈ آف اکانومی ہونا چاہیے, چارٹرڈ آف انٹرنیشنل انٹرسٹ ہونا چاہیے, تاکہ ہمارا ملک آگے جا سکے. دیکھیں, ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے تو انفارچونیٹلی ہم پاکستان میں 80% لوگوں کے ساتھ بہت بڑی ظلم و زیادتی کریں گے, جو پاکستان کے ان حالات میں بھی پاکستان کی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں, پاکستان کی اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کر کے گالم گلوچ کی سیاست سے, دہشت گردی, گنڈا گردی کی سیاست سے باہر آنا پڑے گا. میں صرف آخری بات میں یہ کر لوں, آپ کے چینل کے توسط سے میں تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ملک کے لارجر انٹرسٹ میں پاکستان کے تمام اداروں کو ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملک آگے جا سکے. صوبیہ صاحبہ, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. ایک جانب تو اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھتی ہے اور عید کے فوراً بعد سڑکوں پر نکلنے کا اندیا دے دیا گیا ہے. آپ لوگ کس طرح قائل کریں گے اتحادی جماعتوں کو کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ سٹینڈ کریں؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, کچھ دن پہلے کی بات ہے, دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور حکومت میں تھوڑی سی چپکلش بھی نظر آئی, ناراضگیوں کا اظہار بھی کیا گیا اور تھوڑی بہت تنقید بھی نظر آئی. تو کس طرح آپ لوگ آمادہ کریں گے کہ جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ سٹینڈ کریں؟ جی, یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں اور ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ابھی تک تو آپ کو پتہ ہے 1 سال میں ان کے اپنے درمیان جو خدشات ہیں ایک دوسرے کے, جیسے کہ مولانا نے جو بات کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس کی پارٹی جو کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے خلاف نکلیں گے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی فارم 47 اور 45. پہلے تو یہ دونوں اپنے آپ کو کلیئر کریے, دونوں کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف نکل رہے ہیں کہ نہیں, کس کے خلاف نکل رہے ہیں, پہلے یہ بتائیں. اور پہلے جو یہ نکلے ہیں, جیسے کہ 26 نومبر پہ نکلے ہیں یا پہلے یہ 9 مئی پہ نکلے ہیں پی ٹی آئی والے, تو ان لوگوں کا اس کا کیا رزلٹ اس کو ملا؟ اور ابھی تک انہی کے خلاف جیسے کہ 9 مئی کے بعد جو ہے 26 نومبر پہ نکل گئے. ابھی جو بات کرتے ہیں تو وہی 26 نومبر کی کہہ رہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے خلاف نکلیں گے. تو یہ سلسلہ آئی ڈونٹ نو ان کے کب تک چلے گا, اس طرح چلے گا. یہ تو خود ایک دوسرے کے خلاف میں, پارٹی کے درمیان بھی ان کے اتنے اختلافات ہیں اور ایک دوسرے کی جس طرح چترول کر رہے ہیں اور جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, تو میرا خیال نہیں ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں میں ایک شاید خاکان عباسی صاحب جو ایک اکیلا تن ہے, ان کے پاس وہ تو اپنا حلقہ جو مریکا ہے وہ بھی نہیں جیت سکتا, اس کے پیچھے کون ہے, باقی کون سے وہ پورے کے پی کے میں آئے ہیں, کوئی بھی ایک اس کے ساتھ شریک نہیں ہوا, نہ کسی نے شمولیت کی ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی بندہ کڑا ہے. اس طرح نہ پنجاب میں بھی کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے ابھی تک. تو اکیلا تو وہ ایک اپوزیشن اکیلا وہ ایک نکلے گا بیٹھے گا تو کیا ہوگا. اور اس طرح محمود خان اچکزئی ہے, مجھے تو افسوس اس بات کی ہے کہ پہلے تو یہ عمران خان کی جو ایک آپ لوگوں نے اپنے چہرے پہ جو دوپٹہ ڈالا تھا اور اس کے لیے اسٹیج کے اوپر گالیاں دیے تھی, پہلے تو اس کی وہ کرے کہ کس طرح اس کی محمود خان اچکزئی کو کس طرح گالیاں دیے تھے, اور جس طرح وہ پوری پارٹی ان کی جو چل رہی ہے وہ تو ڈیزل کنارے سے چل رہی ہے, کہ خود بھی کہتا ہے کہ ڈیزل. ان کی جو انداز بیان ہے, اب مجموعے کو یہ کیا بتائیں گے؟ پہلے تو یہ ایک دوسرے کو کلیئر کرے, اپنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اختلافات ختم ہونا, تو پھر حکومت کے بعد وہ نکلیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے میرے خیال سے
ये सिविल लापरवाही का ये कह रहे थे जी। और 2014 में भी सबसे पहले उसने अपना बिल सबसे पहले इमरान खान ने अपने घर का पे किया था कि सर्दी बहुत है और गीजर काम नहीं कर रहे हैं, तो पहले से उसने अपने आवाम से पहले उसने अपना बिल पे किया था। और इस दफा भी वो यही कह रहे हैं कि लोगों को, मैं कह रही हूँ रेमिटेंस ना भेजे, ये ना करें, लेकिन पहले से ज्यादा है। और इस हुकूमत का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शुक्रिया अदा करें कि उसने इस मुल्क के खातिर जो जिस हालात में हुकूमत ली है और अपनी पार्टी के और अपनी वोटर्स का ख्याल ना करते हुए मुल्क का ख्याल करके शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने इस मुल्क को दोबारा अपने पांव पे खड़ा किया और इतना स्टेबल हुआ कि डॉलर भी अपनी जगह रुक गया। रोजाना के तौर पे अभी पेट्रोल भी नीचे आ रहे हैं, हमारी खारजी जो जितने भी हालात है वो भी ठीक हो रहे हैं और अंदर भी जो है हालात पीआई के आप देखें बनू का जो वाकया हुआ है और इस तरह जो है रोजाना इधर जो वाकयात पेश आ रहे हैं, अपनी पीपीडी और इस इदारों को ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जितने भी ये लोग फंड देते हैं सीपीडी को, उसके बावजूद आप देखें रोजाना दहशतगर्दी हो रही है और ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर ये कहते हैं कि हमने बनू से फौज को निकाल दिया है, बगैर फौज की ये कंट्रोल कर सकते हैं कोई ये पूरा सूबा? देखिए इनकी अपनी बातों में उसमें इख्तिलाफात है और इनकी अपनी उसमें अपनी बातों किसी भी अपने उस पर खड़े नहीं होते। आज एक बात कहते हैं तो कल दूसरी की बात होती है और हम तो आपको पता है 12 साल से यही देखते आ रहे हैं कि रोजाना हमारी असेंबली में भी ये लोग जो है एक दिन बिल में अमेंडमेंट करते हैं, दूसरे दिन दोबारा उसी अमेंडमेंट के अंदर फिर अमेंडमेंट होती है। ये तो अभी तक उस पर भी नहीं करे। एक साल हमारे सूबे में हुकूमत हुई है और एक साल में पीटीआई वालों ने सिवाय तकरीरों की कोई भी लेजिस्लेशन इस तरह पास नहीं की। बस ये उठते हैं और फौज के खिलाफ खड़े होते हैं, फौज के खिलाफ बातें करते हैं। इनको बस यही गालियां देना। सबसे पहले जो दिन था केपीके में, आपको पता है कि मेरे ऊपर जिस तरह इन लोगों ने जूतों से और गालियों से वो बारिश इन लोगों ने की थी और आजकल वो देखे जनरल आसिम मुनीर और मरियम बीवी के पीछे जिस तरह ये सोशल मीडिया पे ये लोग ट्रेंड चला रहे हैं, इसके साथ इनको क्या तवक्को हम कर सकते हैं इनसे कि ये तो या मेंटली ठीक नहीं है या पागल है। और सबसे पहले तो ये अपने लीडर को नहीं देख रहे हैं कि इसका लीडर कौन सा जो है वो फरिश्ता है, उसके कौन कौन से कारनामे हैं और किस के साथ वो क्या करता है और खुद उसके क्या बयानात है। और रेहम खान की किताब से भी इन लोगों को याद नहीं है कि ये लोग क्या उसको जरा पढ़ लें तो फिर इनको पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। ठीक। सरदार नज़ाकत साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, अगर हुकूमत राज़ी होती है, अगर हुकूमत ये सोचती है कि मौलाना को कन्वेंस करना चाहिए ताकि वो हुकूमत का साथ दे, तो क्या जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं वो भी हुकूमत के साथ इस फैसले में खड़ी होंगी कि मौलाना को कायल किया जाए कि वो हुकूमत के साथ स्टैंड करे और पीटीआई का जो आने वाला एहतजाज है उसमें साथ ना दे? देखिए, एक तो बात ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का और तहरीक इंसाफ के कोई स्पेलिंग नहीं मिलते। इनके दो बिल्कुल डिफरेंट मेंटालिटी की जो पॉलिटिक्स है वो इन दोनों के अंदर मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत ज़ाती किस्म के मरासिम है और वो आज के नहीं है। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद हमारी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो एहतराम का रिश्ता है, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों या आसिफ अली जरदारी साहब हों, सबका मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बहुत एहतराम का रिश्ता है और बहुत ज़ीरक सियासतदान है मौलाना फजलुर रहमान साहब। और मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने एक जो उनका एक मजहबी हल्का है उसमें भी अपना एक असर और सूर रखते हैं और वो बहुत समझदार सियासतदान है। मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब जैसे गैर संजीदा सियासतदान और जिनकी सुबह कोई स्टेटमेंट होती है और शाम को कोई स्टेटमेंट होती है, उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी तरह से कंफर्ट पॉलिटिक्स करेंगे। मुझे नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब
ہوں یا جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ملک کے لارجر انٹرسٹ میں موجودہ حکومت کو جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے، اسی طرح تمام لوگوں کو اس حکومت کی سپورٹ کرنی چاہیے، تاکہ جو اکانومی کے انڈیکیٹرز ہیں، میں نہیں کہہ رہا بلکہ ہماری جو پارٹیسپینٹ صوبیہ صاحبہ ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں، اور پوری انٹرنیشنل جو اخبارات ہیں وہ بھی سارے یہی لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو اکانومی کے انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر سٹاک ایکسچینج دیکھ لیں اور پھر ہمارا جو فورن ریزرو دیکھ لیں وہ کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے اداروں کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، ہمارے آرمی چیف کا بہت کنٹریبیوشن ہے، اور وہ اس وقت پاکستان کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، ایم کیو ایم ہو، باقی جتنی پولیٹیکل پارٹی حکومت کی الائز ہیں، وہ سارے اور پاکستان کے تمام ادارے میرے خیال میں ایک پیج پہ اور ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے سارے مل کے کام کر رہے ہیں۔ اگر یہی جسچر شو کریں گے اپوزیشن کی پارٹیاں کہ ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے، دیکھیں بہت ہی غیر سنجیدہ سیاست ہمیں جب دیکھنے کو ملتی ہے، جب تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں یا انٹرنیشنل دنیا کو، یا انٹرنیشنل جو پاکستانی ہیں پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کو فورن ریزرو بھیجتے ہیں، ان کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں پیسے نہ بھیجیں، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اس سے ہمارا ملک ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے۔ ہمیں کوئی فرد یا آج دیکھیں پاکستان رہے گا تو شہباز شریف بھی پاکستان کے پرائم منسٹر رہیں گے، عمران خان بھی بن سکتے ہیں یا کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر ہم ملک کے خلاف سازش کریں گے، پھر یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، چھوٹے موٹے پروٹیسٹ ہوتے رہے، میں مانتا ہوں کہ وائلنس بھی ہوئے ہوں گے، لیکن آرمی انسٹالیشن پہ جس طرح 9 مئی کو حملے کیے گئے، نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے جو دشمن تھے ان کے سامنے پاکستان کا مذاق بنایا گیا، تو یہ بہت اپارچونیٹ ہے۔ ہمیں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ سنجیدگی پاکستان کے اندر پولیٹکس کریں، پاکستان کے جو قومی دھارا ہے اس میں رہ کے پولیٹکس کریں۔ بہت ساری دیکھیں جتنی زیادتیاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہیں، ہماری تو ہم نے تو ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو یا ہمارے ہزاروں کارکن شہید ہوئے، اس کے باوجود آصف علی زرداری صاحب نے لاڑکانہ میں بیٹھ کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری یہ ریڈ لائن ہے یا وہ ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن ہماری پاکستان ہے، کوئی فرد کوئی لیڈر ریڈ لائن نہیں ہوتی، ہم پاکستان کا لارجر انٹرسٹ دیکھتے اور پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑی ریڈ لائن ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ سنجیدہ سیاست اگر کرنی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کو سیکھنا چاہیے، اور مولانا یہ نصرت صاحبہ کہہ رہی تھی نا 26ویں آئینی ترمیم میں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو سہرا ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر جاتا ہے، اور میں کیونکہ ہم لوگ بلاول میڈیا سیل میں ہوتے ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے کہ جتنی میٹنگ ہوئی ہیں، جو لاسٹ میٹنگ مولانا فضل الرحمان صاحب کی میرے خیال میں 9 گھنٹے کی میٹنگ چلی تھی، اس کے بعد جو پریس بریفنگ تھی اس کے اندر ہم سارے لوگ بھی موجود تھے۔ جو میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ جو 26 آئینی ترمیم ہوئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس میں پی ٹی آئی سمیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اور تمام پولیٹیکل پارٹیاں، ایم کیو ایم سمیت باپ پارٹی، سب لوگ آن بورڈ تھے، اور اس میں 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے۔ ہاں دوسرے دن جا کے اپنی فیس سیونگ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے دوستوں نے ضرور پریس کانفرنس کی تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے تھرو 26ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی کے لوگ آن بورڈ تھے۔ جی ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے لوگ آن بورڈ تھے 26ویں آئینی ترمیم میں۔ بہت شکریہ سردار نزاکت صاحب۔ نصرت فائد ہمارے ساتھ تحریک انصاف سے، سردار نزاکت پیپلز پارٹی سے، اور صوبیہ شاہد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، عید کے فوراً بعد پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور ساتھ ہی رابطے تیز کر دیے گئے ہیں اپوزیشن جماعتوں سے، تاکہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں۔ ساتھ ہی حکومت کی جانب سے بھی کوئی نہ کوئی لاہے عمل اپنایا جائے گا۔ یقیناً اگر پی ٹی آئی سڑکوں پر نکلتی ہے تو حکومت بھی بھرپور طریقے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔